دا نہ ہے تے خشوع کدا نہ ہے. فرمایا خشوع دل دے ارادے دا نہ ہے کہ تو آنے منجی تلے دا نہیں پتا تے مصطفیٰ آندہ ہے میں نو دلے دا نہیں پتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. انہوں اس عزیز نو اس نال کرنا تدبیق اگر کہیں دا پڑے جانتے وہ دو تک دین پہ تی نہیں تک دے بے بجڑا پچھے کھلے کی پہ کریں دے سیدین تو سر چاہ کے تو سرکار مسکرا کے پوچھیا شداد خیر ہے؟ فرمایا سونے آئے ہویا کی ہائے 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 ہائے. فرمایا سونے ہویا کی ہے؟ فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا سونے میں دل ساری کہانی سنا دیتی جو میں سونے سنایا. اور حضور شریعت مالک حضور آئی نہیں ہے کہ چال اٹھا نماز پڑھتے ہیں نماز آیا ہوگی ساڑھے جو کو مولوی ہوتا تر نہیں پتا نماز کی نماز چل اپنی نماز نہیں پڑھ. لیکن سرکار جان دے ہیں نالے میں نو تکیاس نالے حسین نو تکیاس نالے تکیا محبت نالس گل ہے پا فرمایا تکیا محبت نالس. سرکار فرمایا شداد تو بالکل ٹھیک تکیا ہے ہویا انجے با حسین جس لے موڑے تے چڑھیا نا تے میں ہاتھ نال اس نو لام دی کوشش کی تھی تے اتنی دیر ہے جبریل آ گیا. جو ہے فرمایا جبریل آ گیا فرمایا سونیا رب بند ہے کھیڑن دیس ہائے 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 ہائے. فرمایا سونیا کھیڑن دیس نا. فرمایا نماز ہی میری ہے حسین بھی میرا ہے مرضی نہ لٹھا تی مکال ہے. اے گل مولویاں سمجھ نہیں آئی ان آج پہ بردن شہزادے تھے مہینہ دن چشتی اجمیریہ کیا بکواس بن کر اور یزید تے کتا سی جو حسین شاہ است تو حسین بادشاہ است تو حسین اور دین است تو حسین. فرمایا جی کر نماز دین ہے آنجی حسین بھی دین ہے کر اٹھ دی تانج دین تو بارو کچھ ہے ہوں دی. فرمایا جیکن دین نماز ہے آنجی دین حسین ہے. تے عام جڑا نہیں تو تے کافر پہ بنانا لوگا نو تے اس 90 لاکھ نو مسلمان بنایا ہے. سانو کلمہ پڑھایا بھی تو نہیں اس پڑھایا ہے. سمجھ سانو کو باہر ہویا تو اس تو اسی تینڈا کوئی نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن اگلا جملہ بڑا سخت آکھیا خواجہ صاحب نے اور نالے دی تشریح سن گئے دین است حسین سمجھ آ گئی نا. لیکن اگلا جملہ دین پناہ است حسین. ہائے 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 ہائے. آج اے ساڑھے دوستان شوق ہوندی میں امریکہ سیٹل ہو جاواں میں یورپ سیٹل ہو جاواں لیکن جتنا ظلم عورت نال یورپ دے اندر ہے اتنا کسی معاشرے میں جڑا آج کل اپنا اپنو ایجوکیٹڈ کہندا ہے عورت نو ننگا اس کی تیس زمانے دے اندر عورت نو کلباں دے اندر 10-10 روپے تے ویچدا ہوئے پیا. ساڑھے نال گلہ کردا ہے تسی مہذب نہ تسی حقوق نہ دیندے عورت نو تو میں کہ توں دینا ہے جس دی دی بہن 10-10 روپے کلباں چ وک دی ہے پئی توں دیں گا اس عورت نو تحفظ. اور اسلام دعوت پہ دیندے ہیں فرمایا اگر یہودی بھی اپنی بچی دی عزت سلامت کرنا چاہتا ہے نا تو وہ مسلمان ہو جائے تاکہ فاطمہ دی چادر اس دی دید سیر تے ہوتا. فرمایا عیسائی ہو کے دید عزت نہیں بچا سکتا وہ مسلمان ہوئے تو پھر چادر اس تے سیر تے آس. ہندو بھی اپنی دید عزت بچانا چاہتا ہے تو مسلمان ہو. فرمایا آج جیڑا بھی بندہ برائی کرے اسی اسلام کی آندہ ہے جی ساڑی بیٹی نہ لے زیادتی ہوگی ساڑی دیاں دا محافظ بھی اسلام ہے ساڑے بچے نہ محافظ بھی اسلام ہے ساڑا محافظ بھی اسلام ہے
قانون اسلام ساڑا محافظ ہے. فرمایا کائنات کے اندر ہر بندے دی حفاظت جس ویلے بھی وہ مشکل چویا دین اس نو پناہ دے سی, دین اس نو حفاظت دے سی, اس دی دھی تے بہن نو دین پردہ دے سی. لیکن معین الدین چشتی آندا ہے میرا نانا جڑا حسین ہے, فرمایا ساری دنیا دین کو پناہ منگ دیئے تے جدن دین نو پناہ دی ضرورت ہوئی تے حسین دے دامنے چاہ کے چھپ گیا سے. دین پناہ استو, دین پناہ استو حسین, سر داد نہ داد دست در دست یزید. ایک گل میں سنو سمجھانا چاہنا, یہ ہاتھ یزید دے ہتھاں جا ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی دے گھر تے جس ویلے بلوائیاں حملہ کیتا نا, بہت لوگ آنکھیں حضور انہاں صلح کر یا لڑائی کر. آپ فرمایا مدینہ تو رسول نے میں خون آلود نہیں کرنا چاہتا, تو صلح انہاں نال نہیں ہو سکتا. حضرت عثمان دی عادت سی, میں سن ذرا دل دے کننا میری گفتگو سنو. حضرت عثمان اپنا جڑا سجا ہاتھ ہے نا وہ اکثر اتنے رکھتے تھے. نہیں سمجھے تو کسے پوچھیا سونے یہ ہاتھ اکثر کسے ہے نہ دیندے ہو نہ وکھاندے ہو, تو عثمان رو پہ انہاں کیا ایڈا عمل اللہ تے کوئی نہ یہ آج دیئے, پر ایک گال ہے جدن دا یہ ہاتھ سونے نو دیتا ہے نا, جدن دا یہ ہاتھ مصطفیٰ دے ہتھانج گیا ہے نا, عثمان قسم چاہ کے آکھ سکتا ہے نہ یہ شرمگاہ تے لگا ہے تے نہ کسے گندگی تے لگا ہے. فرمایا آنج بچا کے رکھے ہے وہ مصطفیٰ دے ہتھاں نہ لگے ہے. تو میں کیا عثمان نو اتنا خیال ہے کہ جس نو پالے ہی مصطفیٰ ہوئے, تو جس دے ہاتھاں نو مصطفیٰ چمدہ رہا ہوئے, پھر وہ ہاتھ ایڈا سستا ہی بجزید دے ہاتھ سے لگا جاندہ. جنہاں قدر کی تھی نہ ہی سام کے رکھے. لیکن اگلی گال سنو یا بس کریے, ٹائم تو 2.25 گھنٹے ہو گئے. توجہ ہے, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا ہے گال ٹھیک, اے بخشش والے لمحات ساڑھے جے گناہگاراں واسطے بخشش والے لمحات. جیڑا لمحہ ذکر حسین وچ گزر جائے سمجھو بخشش. لیکن طہارت کتنی اس گھرانے تھی, اس تے گل سن لو. شان ہوئے طہارت کی, طہارت سن, حاضر ہو نا, بے دلی نالی گل نہیں سننی. اگر آج گئے ہو تو میں بس کرنا, کیونکہ میں ساری زندگی بھی لگا رہا ہوں حسین دے مناقب نہیں مکدے. اس وقت بھی فقیر دے ذہن 300 حدیث ہے جڑی میں صبح تک پیش کر سکتا. اس نشست بیٹھ اے میرے حضور ضیاء الامت دا کرم, کوئی ناز نہیں میرے. تے جتنیاں پڑھ سا انہوں نے سارے حوالے گڈی چ پہن. توجہ کرو, حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے شہزادے حضرت حسن مجتبہ دی پیدائش ہوئی زور دا وقت. ام ایمن خدمت دے اندر سجدہ طیبہ دے دیگر ہوئی نا, سجدہ فرمایا ام ایمن مسلح آننا. اگر تسی نہ بولے ہو تو میں یہ حدیث بیان کر کے بس کر دوں. ام ایمن مسلح آننا فرمایا, سجدہ کی کرنے نہ کہ نماز پڑھنا. ایمن ادو سجدہ دا حکم, ادو سجدہ نو تکے, مسلح آندہ بچایا, سجدہ مسلح تے تو ام ایمن نستی نستی سوڑے کو. لمحات بڑے نازک ہیں اور گالی بڑی نازک ہے, میں چھیڑ دا نہیں لیکن
نیت اگر سچی ہوئے تو پھر رب پل سرات تو بھی گزار دینا ہے. گل میں وہ تو شروع کر دیتی ہے جڑے میرے واسے پل سرات ہے، کیونکہ گل مخدومہ کائنات تھی ہے، کسی عام ہستی دی گل نہیں. وہ ہستی جس تے واسے قیامت والے دہڑے جس ویلے کسی دا کوئی نہ اسی مولوی پڑھدا ہے، نہ کوئی کسی کا ہوگا نہ کوئی کسی کا ہوگا، اس دن فاطمہ کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ پل سرات سے گزرے گی. حدیث طیبہ ہے. اور فرمایا صرف گزرے گی نہیں، گزرنے سے پہلے باقاعدہ پروٹوکول ہوگا. منادی دینے والا منادی کہے گا اہل محشر نظریں جھکا دو. واہ مخدوم ہے کائنات، آدم تو لے کے قیامت تک انسان ہو سن. منادی اہل محشر نظریں جھکا دو سارے، اور گردنیں بھی جھکا دو. اور ساتھ وجہ بیان کرے گا کیونکہ سیدہ فاطمہ پل سرات سے گزر رہی ہے. تو سستی دی گل کرنے لگا. پل سرات میرے واسے، لیکن میں عبور کر سنا صرف اس سمجھانے واسے کہ مقام سمجھو اس خاندان دا. مخدومہ کائنات ام ایمن حضور کو حاضر ہے. فرمایا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھ رہے. فرمایا ام ایمن پوچھ. فرمایا سونیا کوئی عورت جدن بچے نو جنم دے کتنے دنوں بعد نماز پڑھ سکتی؟ فرمایا جتنے تک پاکی نہ آوے اتنے تک نماز نہیں پڑھ سکتی. بات ام ایمن آ کے فرمایا سونیا فاطمہ زور ویلے حسن نو پیدا کیتا ہے، ہن مسلے تے کھلوتی، حضور دا چہرہ پر جلال ہو گیا. فرمایا ام ایمن تو فاطمہ نو چھڑی عورت سمجھ. ہائے ہائے ہائے. فرمایا ام ایمن فاطمہ نو چھڑی عورت سمجھے. فرمایا حضور میں سمجھی نہیں. فرمایا ایمن فاطمہ تو آڈی عورتوں دی طرح نہیں، حوراں دی طرح ہے. جملہ سن، میں بلا تبصرہ گزریا تن دسیا پل سرات، لیکن سمجھانا چاہنا گل بحث میں نہیں کر سکتا اس مقام تے، لیکن صرف سمجھانا واسطے حدیث پڑھدا پیا. فرمایا فاطمہ تے جنت دے حور ہے. ام ایمن فرمایا سرکار سمجھ نہیں آئی. فرمایا عورتاں جڑی گندگی ہوندی ہے فاطمہ چ نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا ہر گندگی، اس آیت تو جملہ سن فقیر دا، موضوع میرا نہیں آج دی آیت، لیکن جملہ سن. ہر بندے نو حکم ہے او گندگی تو دور آوے. نہیں قبول کیتا تو مومن موائد محدث مفکر ولی ہر نو حکم ہے گندگی تو دور ہو، پلیتی تو دور ہو، نجاست تو دور ہو. لیکن حسین دا گرانہ اوے حادثہ بعد آلے ہو کہ گندگی نو حکم ہے حسین تو دور رہو. آخر سبحان اللہ. فرمایا فاطمہ چ گندگی نہیں، عورتاں دی گندگی نہیں فاطمہ چ. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہنا. نوجوان بیٹھے میڈیکل پڑھنے والے پوچھو، میٹرک دے اندر جڑے بایو پڑھ دیو، جڑا عورت دے اندر ایک سسٹم ہے ناپاک خون ہے، ایک کوئی بیماری نہیں، ایک سسٹم ہے جس کے تحت انسان دی تخلیق تو بعد اس نو خوراک دیتی جاندی. جیڑا بھی بندہ پیدا ہوتا ہے ماں دے بطن دے اندر وہ گندا خون پیندا ہے، اس نال اس دا گوشت بندا ہے، اس نال اس دی ہڈیاں بندیاں، اس نال اس دا اعضاء بندے ہیں. تے سائنس آندی ہے جس تے عورت دے اندر ایک خون نہ ہوئے وہ ماں نہیں بن سکتی، وہ بانچ ہوندی. بلا کسی تبصرے دے میں تمہارے سامنے صرف ایک گل عرض کرنا چاہنا. نبی دا فرمان برحق کے فرمایا میرے خاندان دے نزدیک غلاظت تے گندگی نہیں آ سکتی، اور میرے کو وقت نہیں، میں باقاعدہ مضمون ہے. سرکار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بول مبارک فرمانے سن صحابی پی جاندے سن، کیونکہ پلیت نہیں. فضلہ مبارک خوشبو تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہوندہ سی. فضلات طیبات اتنے پاک انتظار نہ کی حال ہو سی. یہ الگ پورا موضوع ہے.
اور بڑا لطیف موضوع ہے، عام جلسے کرن والا بھی نہیں، مخصوص لوگوں واسطے گل ہے، لیکن میڈیکل آندی وہی خوراک بنتا ہے جسم دے اندر، تے سرکار فرمانے فاطمہ چ گندگی نہیں. ہن بلا تبصرہ میں ایک جملہ آکھنا چاہنا، حسن بھی فاطمہ دے بطن چو، حسین بھی فاطمہ دے بطن چو، زینب بھی فاطمہ دے بطن چو، ام کلثوم بھی فاطمہ دے بطن چو، محسن بھی فاطمہ دے بطن چو. آ لوگاں نوں ترے ہوندے آکھو رے سبحان اللہ، کھول کے آکھو سبحان اللہ. میں کیا پھر کی ہو سی؟ جواب دینا مولوی، حدیث غلط ہے، ذمہ داری ساڈی، سائنس غلط ہے، قانون قدرت غلط ہے، ذمہ داری ساڈی. فرمایا فرق تے کرنا، تو اور ہے نبی دا خاندان اور اے تے ونڈ. فرمایا تو محدث عالم میں باویں دا جبے پا تیری بنیاد اگاندی ہے، تو پھر اور کرنا، ہاتھ کتے پہ پانا ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو جتنا آج تو پاک صاحب بنوان تیری بنیاد و غلازت ہی ہے، اور تیری پہلی خلاق بھی غلازت لینے کے نبی فرمایا ساڑھے جو نہیں. تو ہن پوچھنا اپنے مولوی کو سارے ٹھیکے ایسا کہتے تو کہیں ویسے جماعتہ بنائیں انداز نہ کی ہویا. تو میں کہا ساڑھے سائیاں تے سانو دسیا تے نہیں ہے دسیا تے آمد رضا دے دروازے تے بہو میں دسنا. آمد رضا آندہ ہے میں دسنا، ہر بندہ دنیا دا ماں دے بطن دے اندر گندہ خون پی کے وڈا ہوندہ ہے، پر حسن حسین زینب وہ نہیں پیتا. فرمایا آمد رضا پھر کی کن وڈے ہوئے؟ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آنے نور تیرا سب گھرانہ نور. جنہاں دی تخلیقات تیری جیسیاں نہیں، انہاں دی زندگی بھی تیری طرح نہیں ہو سکتی، انہاں دی سوچ بھی تیری طرح نہیں ہو سکتی، انہاں دا مزاج بھی تیری طرح نہیں ہو سکتا. اور انہاں دا مزاج وہ سمجھ سکتے ہیں جنہاں نے نبی دے سامنے شانہ سنیاں. آکو سبحان اللہ، کھول کے آکو سبحان اللہ. میں ایک حوالہ ابن عساکر دا پیش کردہ، ایک حوالہ سیدنا عمر ابن الخطاب. آکھنا سبحان اللہ، سنیا نا مجمع آکھنا سبحان اللہ. ساری رات مجلس ہوندی رہی، میں کی سنگیاں چٹ لے کے دیتا ہے، حضری صاحب بڑے مجتہد آئین، آج تو قوم تو بھی آئین. میں کہا دو سوال ساڑھے بھی گئے جو کی پتہ ساں سمجھ آ جائے. جاکت سنی کیتا میں تو سکر ہمارے مجتہد آ رہے ہیں، میں کہ سوال پوچھیں. میں کہ جتنی بھی روایتاں پڑھ گئے نہ صرف اس کو لے کاغذات لکھا نہیں بھئی حوالے کتوں دیتے ہیں. میں کہ مجلس چنگی پڑھ سی، روایت سی سارے پٹایا سی سارے صدائے ماتم ہو سی. میں کہ حوالہ پوچھی میں کتوں دیتے ہیں. وہ بہ گیا مجتہد صاحب کو، اس نے کہا نہیں یہ آپ کو نہیں پتا سکتا، پتہ نہیں لکھ کے دیں. ایک صرف دیکھا، ساری 1.5 گھنٹے تقریر کی 30-75 گلاں کیتیاں سے ایک حوالہ عاصم کوفی کہتا ہے. میں ایک ہی جملے تے جاکتاں نوں سنی کیتا. میں کہا میں نوں دس سادیا ہن کوفیاں دی زباناں تو حسین دی شان چنگی لگدی ہے یا ابو بکر صدیق دی زبان تو سن لگدی ہے؟ ایک جملے ہوتے میں کہ صرف میں نوں وان کر دے کوفی چنگا دسن حسین کیڑا ہے یا جنہاں دے سامنے پلدا رہا ہے تے موڑیاں تے کھیڑدا رہا ہے. ہو سکے حضری صاحب آج تو بات تواڈے نال تو میں کہا سنیاں چنان دے پہچان ہی یا کہ او بیان کرے تے حوالہ کوئی نہیں. کدی ڈبے تو آواز آئی، کدی ڈھیری تو آئی، کدی کڈے پچھو آئی، کدی آسم کوفی آکھیا تے فقیر 2 گھنٹے تو تقریر پہ کردا ہے تے یا کہدا ہے با عمر آکھیا، یا کیا عثمان آکھیا، یا کیا عثمان آکھیا.
عبداللہ ابن عمر آکھیا، ابو ہریرہ آکھیا، عبداللہ ابن مسعود آکھیا۔ یہ معیارن ساڑھے پنجابی تو مقولہ ہے بگرو میں آئیے سنے توں دے سے نہیں سمجھ آئی تو انہوں جنہ کربلا وچو صادقے تے وقت بھیڑ پہ او سانو دسن اور ساڑیاں بابیاں کے ہاتھے چھڑایا حسین نو کیڑا تیرا مفسر ہے جس حسین دی اتنی شان بیان کیتی ہے؟ سن سیاستہ دا سب تو بڑا مورخ ابو ہریرہ۔ آگ سبحان اللہ، یہ الگ گل ہے، بعد اچھ کریں گے کسی دن۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین سفر تو واپس آنے شاگرداں نال جا رہے ہیں حدیث پڑھان، راستے سہرا ہے جی کون ساڑھے ہوٹل شوٹل ہیں سہراواں ہونیاں سن، بیٹھے ساہ کڈن واسے پانی شانی، امام حسین بیٹھے، امام حسین دے نالین پاک تے دھوڑ لگی، سون سنیاں دا امام ہے، اپنا امام کو ایتے کٹ، ابو ہریرہ بجدے گئے جو پاگل آئے حسین دی جتیاں، شاگرداں کیا حضور تسی شیخ الحدیث ہو، امام الحدیث ہو، کی کیتا نے؟ فرمایا تسی نہ ہو جان دے جو میں تکیا، فرمایا اے ابو ہریرہ دے سرے دی پاگے نہ آئے تے ٹاکی دا ٹکڑا ہے، ابو ہریرہ دے سرے ہوتے جڑے والا نہیں بھی حسین دے در دی خیرات ہے۔ یہ مقام ہے جو عمر ابن الخطاب جس کو لے روایت فرمایا میں آیا نہ تے سوڑا گوڑیاں باہر تے ہتھاں باہر بیٹھو رہے، یہ حضرت عمر دی روایت ہے، فرمایا حسین موڑے ہوتے ظلفہ نپیاں نے تے جدے ظلف موڑے نے سوڑا آنج پہ مڑے، جس دی انگلی ہوتے چان مڑدا ہے وہ حسین دے اشاریاں تے مڑدا ہے پیا، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں کیا واہ حسین کیڈی سونی سواری، تو سرکار آئیں تک کیا فرمایا عمر سواری تے نظر پئی ہے سوار تے نہیں آ پئی، انہوں نے نبی آپ سکھایا پھر کیتا کی سونے ابن عساکر، فرمایا ایران فتح ہویا، ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی خزانے دا، حضرت عمر صبح ممبر تے بیٹھے سارا تقسیم کر چھوڑیا، دیگر دا ویلا ہو گیا، ابن عساکر دے الفاظ سوڑے سامنے پیش کردہ پیا، اذان ہو حضرت عمر پوچھے کچھ شہر ہے تے نہیں گئی، حضرت زبیر نیڑے ہوئے نہ کیا سونے ایک فیصلہ رہ گیا کہ کیڑا کہ شہزادی دا بادشاہ دی بیٹی، فرمایا نماز پڑھ لگے فیصلہ کر دیں، مسجد بھری تقسیم جی ہوندہ رہا سارے اتھے موجود ہیں، نماز پڑھائی، فرمایا سارے نوجوان نظریں تلے کر گئے، حسین بھی بچے بیٹھے ہیں، علی بھی بیٹھے ہیں، پڑھی ہے نا نہیں سمجھے، ہم نہیں مانتے عمر کو، ہم حسین کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، میں کہا سن ہم بھی مانتے ہیں، لیکن علی اور حسین کا جو امام ہے اسے عمر ابن الخطاب کہتے ہیں۔ فرمایا سارے اہل عرب سر جھکا دے، فرمایا بادشاہ دی بیٹی ہے، عمر اپنے عدل تے داغ نہیں لانا چاہتا، بادشاہ وانیاں بیٹیاں بادشاہی انداز پل دیاں، وہ محکوم نہیں رہ سکدیاں، تے میں کسے دے جبرن نہیں مسلط کرنا چاہتا، غلام ہوئے تو ہلے ہوندہ ہے، اے بادشاہ شہزادی ہے، اے نازن نال پلی ہے، فرمایا اس دی مرضی تے فیصلہ ہو سی، فرمایا سارے نظران جھکا دیو تے شربانوں نو آکھو پردہ کر کے آ جائے، عمر نہیں فیصلہ کردہ، فرمایا عرب دے سارے سونے سونے جوان بیٹھیں، شاربانوں جس تے سر تے ہاتھ رکھ سی، عمر دے دے سی، نال عمر جملہ فرمایا میں تکنا چاہنا بادشاہ دی پسند کے جی نہیں سمجھ آئی، فرمایا عمر تے صدیاں تو غلام مصطفیٰ دا، آج بادشاہ نال راہ پہ دنیا دے بادشاہ نال، تے فرمایا میں تکنا چاہنا بادشاہ دی پسند کے جی ہوندی ہے،
خود پتر بھی دعوے دار ہے، عبداللہ ابن زبیر بھی دعوے دار ہے، کئی صحابہ دے پتر دعوے دار نکاح دے، تو سائے بی بی شاربانو تینوں سلام، ساڑیاں ماما تیری عزت تے قربان، تیری رفت تے قربان۔ بی بی شاربانو مجمع چاہی نا تے پہلی نظر چی آئی تے پچھو نا حضرت امام حسین دی پاگو تے آتھر، ان سارے نے نظریں جھکیاں، صرف عمر ممبر تے بیٹھے، جس ویلے عمر دی نظر پہ ہی نا شاربانو حسین دی پاگ تے ہاتھ رکھے تے عمر وجد چاہ گیا، اے عمر ہے، عمر وجد چاہ گیا، ممبر تے کھلو گیا، فرمایا اہل عرب اوہ شاربانو واقعی بادشاہ دی دھی ہے، فیصلہ کر کے دا سڈیا، بستر نبی جس وقت سارے غلام بیٹھے ایک کی شہزادہ ہی جڑا شاربانو چھوڑ کے دا، اگلی گال سنو، حضرت عارف کھڑی فرمانن اصلہ نال جنیکی کریے، اے سنی ہے سجے کھبے کدی بھی نہیں ڈگ منگاندہ، اے صراط مستقیم، اصلہ نال جنیکی کریے، نسلان تک نہیں بولتا۔ اون گال سن، حضرت فرمایا حسین بیٹ اگے آ جائے، حضرت عمر آپ نکاح پڑھے، کیا نکاح پڑھے؟ آپ پڑھے، سجڑی نے کتاباں ہی لکھی، آپ پڑھایا، عمر نکاح پڑھایا نا، ویسے نکاح پڑھونا کہنے کو چاہیے تھا، تو اسی کہنے کو پڑھان دے، اپنے امام کو نہ پڑھان دے، تو حسین نہ نکاح کہاں پڑھے، علی بیٹھے ہیں، عمر پڑھے، حسین آکھیا عمر بابا آج حسین نال تو کیتی ہے ویکھی کربلا جیسی کی کر دے، حسین دے ترے پتر علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، علی اکبر بڑا علی، علی اوسط درمیانہ علی، علی اصغر چھوٹا علی، ان ترتیب ہی ہونی چاہیے، علی اکبر گیا اس تو بعد علی اوسط نو وینا چاہیے، لیکن حسین ترتیب ہی بدلا چھڑی، نہیں سمجھ آئی تو علی اکبر تو بعد علی اصغر گن گئے، اللہ اصول ہی بندہ ہی بہت نو چھوڑنا چاہیے، بچے نو نہ کیا کھڑے، اصول ہی سی کہ بچے نو چھاڑ دیں دے، تو نوجوان نو بھیج دے، وہ مندے آن دے رہے بلی اصغر نو کیوں بھیج دو، میں نو بھیجو، فرمایا نہیں، اصلہ نال جو نیکی کریے، فرمایا اے ساڑھا ذکر قیامت تک رانا ہے، تے ساڑھی نسل بھی انا آتینا کل کوثر قیامت تک چلنی ہے، تے یزید سانو سارے نو کو سی توں بچ سے، تے تیرے وچوں ہی سید ٹر سن، تے فرمایا جس سید اچ قیامت تک تیرا خون دا ایک قطرہ بھی ہویا اور کدی عمر دے خلاف نہیں عمر سے، اے امام علی مقام امام حسین دا مرتبہ اور مقام، کیڑا کیڑا دسا توانو کہ صحابہ کرام نے کی بیان کیتا، اگلی گال سن لو، حضرت عبد الرحمن حضور حجرہ پاک دے باہر بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے، حضرت عمر روایت کر دیں اس نے، فرمایا اسنین کریمین دی رون دی آواز آئی، حضور اچانک اٹھ کے اندر گئے، سیدہ فاطمہ نو حضور فرمایا اسنین کیوں پہ رون دیں؟ سیدہ میں تنو آکھے بھی یہ رون تے میں تکلیف ہوندی،
بس ہوں میری جتنی ہمت ہوئی میں گل کر سا کیونکہ اس پاسے گل میرے کو کرن نہیں ہوتی. فرمایا کیوں پہ روندن؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر دے اندر 2-3 دن تو فاقہ ہے, بچے بھوکے نے, سرکار بار تشریف حسنین نو چاہے. فرمایا